على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بحد درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ یہ سارا کرم فرمایا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ اللہ رب الجلال نے انسان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ مثلا انسان کو حسین و جمیل صورت عطا فرمائی، اور رب الجلال نے اس کا اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حقیقہ ہم نے انسان کو بڑی حسین و جمیل صورت میں پیدا فرمایا۔ ایک خوبی یہ بھی عطا فرمائی کہ سیدھے قد و قامت کے ساتھ زمین پہ چلنے پھرنے والا انسان کو بنایا ہے۔ انسان کے علاوہ باقی جاندار چیزوں کو دیکھیں، وہ انسان کی طرح سیدھے قد و قامت کے ساتھ زمین پہ نہیں چلتے۔ کوئی رینگ کر چلتا ہے، کوئی چار ٹانگوں پہ چلتا ہے، جس طرح حضرت انسان چلتا ہے اس طرح کوئی نہیں چلتا۔ پھر رب الجلال نے انسان کو یہ بھی شرف عطا فرمایا کہ دل کے اندر جو بات آتی ہے اس کو حسین و جمیل الفاظ کے ذریعے ادائیگی کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا، اور ان الفاظ کے اندر رب الجلال نے طاقت رکھی جو ایک انسان کی زبان سے منہ سے ادا ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے انسان اپنے سامنے بیٹھنے والے کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب الجلال نے انسان کو خوبی عطا فرمائی کہ دل کی بات جو ہے وہ فصیح الفاظ میں تعبیر کر کے دوسروں کو سمجھانے کی قوت عطا فرمائی۔ اور پھر رب الجلال نے انسان کو یہ بھی اعزاز بخشا کہ ہاتھ کے ذریعے کھانا اٹھا کر اپنے منہ تک لے آتا ہے، پکڑتا ہے اور پھر تناول کرتا ہے۔ رب الجلال نے انسان کو یہ بھی شرف عطا فرمایا کہ عقل و شعور، فہم و فراست کی دولت سے عطا فرمائی، جبکہ انسان کے علاوہ باقی جو جاندار ہیں، حیوان وغیرہ ہیں، ان کو یہ شرف نہیں ملا ہے۔ اور پھر رب الجلال نے بڑی بڑی چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جسامت والے، قد و قامت والے جو جانور ہیں، وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اگر اس کی نکیل پکڑ لی جائے، رسی مہار پکڑ لی جائے، وہ چھوٹا سا بچہ جدھر جدھر جاتا ہے وہ بہت بڑی جسامت والا اونٹ یا کوئی اور بھی جانور ہو تو اس کے پیچھے پیچھے فرمان بردار ہو کر چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی انسان پر رب الجلال کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے
انسان کے تابع بڑی بڑی چیزیں فرما دی ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ خوبی جو انسان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بندہ بن جائے۔ جب وہ اپنے خالق اور مالک کا بندہ بن جائے تو یہ ساری خوبیوں سے بڑی خوبی ہے، اور جب یہ خوبی آ جائے تو ساری خوبیوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اس خالق اور مالک کا انسان بندہ بن جائے، اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد بھی ہے۔ رب الجلال نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ عبدیت کا مفہوم کیا ہے؟ کیسے بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے؟ تو عبدیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی تعظیم کرنا اور اس کے سامنے انسان اپنی نہایت درجے کی عاجزی کا اظہار کرے، تو اس کو عبدیت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنے رب اور خالق اور مالک کی عبادت بجا لاتا ہے تو گویا اس کا حکم مان کے اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، عاجز ظاہر کرتا ہے کہ میں مولا تیرے سامنے بڑا حقیر ہوں، بڑا عاجز ہوں۔ تو اپنی عاجزی کا اظہار کرنا یہی عبدیت ہے، اور اس کی تعظیم کرنا، تو تعظیم اسی کی جاتی ہے جس کی قدر و قیمت اور اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ بننے میں، عبد بننے میں فضیلت کیا ہے؟ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، عائشہ لو شئت لصارت معی جبال ذہب، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگ جائیں، میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگ جائیں۔ اور پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اس فرشتے نے آ کر کہا ہے ان ربک عز وجل یقرأ علیک السلام، اے محبوب علیہ السلام آپ کا رب آپ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ فرمایا ان شئت عبدا نبیشا، اللہ نے اختیار بھی محبوب آپ کو دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اللہ کے عبد نبی بن جائیں، وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، اور اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو سلطنت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی، تو جبریل اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور حضور سے فرماتا ہے محبوب اگر آپ کی مرضی کرے تو اللہ کا عبد نبی بن جائیں، اگر مرضی ہو تو بادشاہ نبی بن جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کا بندہ نبی بننے کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اللہ کا بندہ بننا اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام جن کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، انہوں نے بھی اپنے رب کا بندہ نبی بننے کو ہی اختیار کیا ہے۔ دیت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے رب کا بندہ ہے۔ ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی انسان کو نعمت مل جائے تو اس نعمت کے ملنے پہ اپنے رب الجلال کا شکر ادا کرے۔ یہ پہلا تقاضا ہے اللہ کا بندہ بننے کا کہ رب کی نعمت ملنے پہ اس کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی تنگی تکلیف آئے، مشقت اٹھانی پڑے تو اس وقت آزمائش کے وقت واویلا نہ کرے بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے۔ یہ رب کا بندہ بننے کا دوسرا تقاضا ہے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے، نافرمانی رب الجلال کی ہو جائے، پھر اکڑ نہ جائے، اصرار نہ کرے، اڑ نہ جائے، بلکہ فوراً اپنے گناہ سے توبہ تائب ہو جائے۔ یہ بنیادی طور پہ 3 تقاضے ہیں رب کا بندہ بننے کے۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ نعمت ملے تو
شکر ادا کیا جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں تو پھر صبر سے کام لے، اور تیسرا جب گناہ ہو جائے تو گناہ پر اڑا نہ رہے بلکہ فوری طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو یہ تین تقاضے ہیں رب کا بندہ بننے کی۔ تو آج چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی زندگی کو سامنے رکھیں اور یہ تینوں تقاضے سامنے رکھیں، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت میں، ان کی پاکیزہ زندگی میں ہمیں تینوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس سے اندازہ لگائیں کتنے کامل ترین وہ اللہ کے بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نثارہ کرا، ان کی پشت سے ساری اولاد کو نکالا گیا اور ان کو دکھایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ تمہاری اولاد ہوگی۔ اب اولاد ساری کو دیکھا، ان میں کوئی حسن و جمال والا تھا، کوئی اور تھا، کوئی مالدار تھا، کوئی فقیر تھا، مختلف صورتیں تھی، تفاوت تھا، فرق تھا اولاد کے درمیان۔ کوئی بہت امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسن و جمال والا ہے، کوئی چھوٹے قد والا، کوئی بڑے قد والا، یہ ساری تبدیلیاں تھیں، فرق تھے اولاد کے اندر۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگے، یا ربی لولا سویت بین عبادک، مولا تو نے اپنے سارے بندوں کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ سارے حسین و جمیل ہوتے، سارے قد کاٹ کے ہوتے، سارے ایک جیسے ہوتے، معلومتا سب کے پاس ایک جیسا ہوتا، مولا تو نے اپنے بندوں کو سب کو برابر کیوں نہیں کیا ہے؟ فرق رکھا ہے، کسی کے قد کا فرق ہے، کسی کے حسن و جمال کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے، مال و متاع کا فرق ہے۔ مولا ربی لولا سویت بین عبادک، یہ کون عرض کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، جن کو ان کی اولاد دکھائی گئی تو عرض کی مولا ان کو برابر کیوں نہیں رکھا؟ اللہ رب الجلال ارشاد فرمایا، انی احببت ان اشکر، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ فرق ہوگا تو شکر ادا کیا جائے گا۔ کسی کو نعمت دے کے آزماتا ہے، کسی سے نعمت لے کر آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم دے کے ضرورت مند اس کو محتاج بنا کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو تو ڈھیروں مال دے کے آزما لیتا ہے، کسی کو ضرورت مند بنا کے آزما لیتا ہے۔ مال دیا ہے تو آزماتا ہے کہ یہ میرے فرما برداری پہ خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، محتاج کر کے آزماتا ہے کہ یہ واویلا کرتا ہے کہ یہ میری تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ تو رب الجلال نے فرمایا میری یہ پسند ہے، مجھے یہ بات پسند محبوب ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ رب الجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہے، فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام تن تنہا ہی ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے تنہا، لیکن ایک پوری امت، فرمایا کانا امتا، وہ ایک پوری امت تھے، ایک پورا گروہ تھے، قانتا للہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تن تنہا ہی ایک امت کی حیثیت سے، گروہ کی حیثیت سے اپنے رب کی فرما برداری اور رب کے سامنے عاجزی اور ان کی ساری کرنے والے تھے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ رب کے حضور عاجزی کی جائے، انکساری کی جائے، کہ جو کہ آپ کی سیرت مبارکہ کے نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے قانتا للہ، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ فرمایا حنیفا، ان کی ایک صفت حنیف بھی تھی، اور حنیف کا معنی ہے باطل سے بالکل دور اور حق کے قریب تر ہونا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت میں ہمیں یہ میسج اور پیغام ملتا ہے کہ تم باطل سے علیحدہ ہو جاؤ اور حق کے ساتھ چمٹ کے رہو۔ یہ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے تو نہ تھے، وہ تو توحید پرست تھے۔ اس میں میسج دیا، پیغام دیا، یہود و نصارہ
اور ساتھ میں مشرکین مکہ کو، جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو رب کی بیٹیاں قرار دیتے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ اللہ کریم اعلان کرائے وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے نہ تھے۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے۔ اے ایمان والو تم بھی توحید پہ قائم اور دائم رہنا۔ آگے فرمائے شاکرا لانعمہ، وہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ جو بندے کے اللہ کا بندہ بننے کا پہلا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ نعمت مل جائے تو نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ رب کے بندہ بننے کا پہلا تقاضا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت کا اعلان رب الجلال نے قرآن مجید اور قرآن رشید میں فرمایا شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جہاں دیگر بہت ساری خصوصیات تھیں، ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی تھی، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بھی تھے۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے سیرت سیدنا خلیل علیہ السلام میں کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے اس کے بندے بن جائیں۔ فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو چن بھی لیا تھا اور صراط مستقیم کی طرف اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی تھی۔ تو پہلا تقاضا رب کا بندے بننے کا کیا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے، اور اس سیرت کا اعلان رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اب دوسرا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہے، جب اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو اولاد کے ملنے پہ بھی اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنے خالق کی حقیقی خالق اور مالک رب الجلال کی حمد و ثنا اپنی زبان سے بیان کی۔ اللہ رب الجلال نے اولاد سے نوازا، تقریباً 99 سال روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر ہو چکی تھی جب رب الجلال نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ یہ نعمت کیا ملی ہے اولاد کی صورت میں، تو اپنے رب کی حمد و ثنا اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے میں مجھے عطا فرمائی اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند اللہ نے مجھے بڑھاپے میں عطا فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف آپ خود ہی شکر ادا نہیں کرتے تھے، خود تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن اوروں کو بھی اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام تلقین کیا کرتے تھے، اور تلقین جو کرتے تھے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب الجلال نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوهُ، اور رب کی عبادت بھی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ خود تو شاکر تھے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی رب کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیاری زندگی میں، آپ کی پاکیزہ سیرت میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ رب کی ہی عبادت کرو اور رب کا ہی شکر ادا کرو۔ دوسرا تقاضا رب کا بندہ بننے کا، پہلا تو یہ تھا کہ نعمت ملے تو اس رب کا شکر ادا کرو، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آزمائش آئے تو آزمائش پر صبر کیا جائے۔ یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور ایک تقاضا یہ بھی ہے نعمت مل جائے تو زبان سے شکر ادا کیا جائے، کبھی اعضاء کے ذریعے رب کا شکر ادا کیا جائے کہ ان اعضاء کو رب کی فرما برداری میں لگا دیا جائے۔ مثلا رب نے کوئی نعمت دی ہے، اب اس کا شکر زبان سے کرے الحمدللہ، یہ تو زبان سے شکر ہو گیا۔ اعضاء سے شکر کیا ہے، بندہ وضو کر کے آئے نماز نیز لے، نفل پڑھ لے، سارے اعضاء کو وہ رب کی
इताअत में लगा रहा है, शुक्र करा रहा है सारे आज़ा से, कि कभी बुलंद हाथ करता है, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहता है, तो हाथों को रब की इताअत में लगा दिया है। फिर जुबान से रब की सना शुरू कर दी है, कभी रुकू में झुकता है, कभी सजदे में जाता है, तहियात में बैठता है, तो ये सारे आज़ा को वह अपने रब के इताअत में लगा दिया है, शुक्र करा रहा है सारे आज़ा से। तो एक तक जुबान से भी शुक्र अदा किया जा सकता है, आज़ा को रब की फर्मा बरदारी में लगा कर भी रब का शुक्र अदा किया जा सकता है। और एक शुक्र अदा करने का तरीका ये भी है, जो रब ने नेमत दी है उस नेमत को उसी रब की मर्जी के मुताबिक खर्च किया जाए। एक रब की नेमतों पे शुक्र करने का, अदा करने का तरीका ये है। अल्लाह ने माल दिया है तो फिर क्या करे, रब कहता है नेकी के कामों पे खर्च करो। फरमाया ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। किसी कोई गरीब है, जरूरतमंद है, हमसाया है, रिश्तेदार है, महल्लेदार है, बेचारा भूखा है, और रब ताला ने इसको दिया है रिज़्क, फिर उस रब के दिए हुए से उस रब के बंदे को भी खिला दे। तो रब नेमत दे, उस नेमत का शुक्र अदा करने का एक तरीका यह भी है कि उस नेमत को रब की मर्जी वाले कामों के खर्च किया जाए। जिस जगह पे रब खर्च करने से नाराज होता है उस जगह से उस माल को बचा के रखे, और जहां पे खर्च करने से अल्लाह खुश होता है वहां पे खर्च करे। ये रब ताला का बंदा बनने का पहला तकाजा है कि रब की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। और फिर शुक्र करने के, अदा करने के कई तरीके हैं। अब अफसोस होता है, अब शादी कितना मुकद्दस फरीजा है, कितना मुकद्दस फरीजा है कि निकाह होता है, एक नया घर आबाद होता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाह की बड़ी फजीलत जिक्र फरमाई है कि बंदे का ईमान महफूज हो जाता है, बदकारी की तरफ जो बंदे का रुझान होता है उससे बच जाता है, और रब की फर्मा बरदारी वाले कामों में लग जाता है। तो कितनी निकाह की ये मुकद्दस रौनक होती है, महफल होती है, लेकिन उस जगह पे रब की नाफरमानी में हम अपना कितना माल जाया कर देते हैं। तो ये रब की नेमतों का शुक्र नहीं हो रहा, ये नाशुक्री हो रही है कि इतना पैसा जाया किया जा रहा है। शुक्र ये था कि रब ने ये मौका दिया है, तो जहां जहां मेरा रब माल खर्च करने से राजी होता था वहां खर्च किया जाता। कोई मस्जिद तामीर हो रही थी, मस्जिद में वो पैसा लगा देते, कोई मदरसा ज़ेर तामीर था वहां लगा देते, कोई तालिब इल्म पढ़ने के लिए जाता था उसके अखराजात पूरे नहीं होते थे, उसको कुछ किताबें लेकर दे देता, तो सारी जिंदगी उसको सवाब मिलता रहता। तो ये है रब की नेमतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका कि जहां रब राजी होता है वहां खर्च किया जाए, जहां नाराज होता है वहां खर्च न किया जाए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाक सीरत में हमें यह भी मिलता है कि जो मुश्किलात आ जाए तो उन पर सब्र भी किया जाए। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है, इम्तिहान ही इम्तिहान है, और इम्तिहान कई वजह से लिए जाते हैं। कभी जान का इम्तिहान लिया गया, कभी माल का इम्तिहान लिया गया, कभी जो बुढ़ापे में मिली औलाद थी उसका इम्तिहान लिया गया, कभी वतन का इम्तिहान लिया गया, कभी उस औलाद को अपने से जो मोहब्बत और प्यारी चीज थी उसको अपने से जुदा करके दूर रख के ये इम्तिहान लिया गया कि आपको अपने आपके लख्त जिगर हजरत इस्माइल और आपकी ज़ौजा हजरत हाजरा को दूर, जहां पे कोई पानी का भी नामो निशान न था वहां पे छोड़ने का हुक्म दिया। लेकिन अल्लाह के इस हुक्म को बतस्लीम रजा उन्होंने कबूल कर लिया। अल्लाह ने जान का इम्तिहान लिया कि नमरूद जालिम के सामने कलमे हक कहा, और जालिम ने फिर क्या तरकीब सोची कि आग जलाकर इब्राहिम को उसके अंदर डाल दिया जाए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चूं नहीं की, जान के जरिए अजमाया गया। फिर औलाद बुढ़ापे में दी, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस्माइल के गले पे छुरी चला, ज़बह कर डालो। इस इम्तिहान में भी अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब ठहरे। अल मुख्तसर जितने भी इम्तिहानात थे सब में अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब होते रहे, और रब ताला ने सारे इम्तिहानात को यकजा करके इकट्ठा करके सूरह बकरा शरीफ में जिक्र फरमा दिया। आयत नंबर 124 है। अल्लाह ताला फरमाता व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आजमाया, इम्तिहान लिया, बिकलिमातिन, कुछ कलिमात के साथ, कुछ इम्तिहानों के साथ आजमाया।
فَأَتَمَّهُنَّ، خلیل ایک امتحان میں بھی ناکام نہیں ہوئے، سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے آپ کی سیرت طیبہ میں کہ جب مشکل آئے تو صبر کیا جائے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے رب کا بندہ بننے کا کہ گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لی جائے، اور نہ جائے بلکہ معافی مانگ لے۔ تو اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت، پاک زندگی میں ہمارے لیے یہ بھی نمونہ ہے۔ حالانکہ آپ تو معصوم تھے، اللہ کا نبی پیدائش ہی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ آپ تو معصوم تھے، غلطی اور کوتاہی آپ کے قریب نہیں آ سکتی کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضور بھی استغفار کرتے تھے، حضور کا استغفار کرنا تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی نبی استغفار کرتا ہے تو اس کی امت کے لیے اس میں تعلیم ہوتی ہے کہ جب یہ اللہ کے نبی ہو کر استغفار کرے تو ہمارے لیے استغفار کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میرا رب میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی خطائیں تو نہ تھی، لیکن امت کو، لوگوں کو تعلیم کے لیے کہ جب اللہ کے خلیل ہو کے استغفار کر رہے تو ہمارے لیے استغفار کتنا ضروری ہے۔